بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ میں مستورات کی شرکت۔ ایک جنازہ ہوا ہے ایک خاتون کا جس میں مستورات نے شرکت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا، ان کی جو حدیث ہے کہ ہم کو جنازے میں شرکت سے منع کیا جاتا تھا۔ اگلا جو جملہ ہے کہ یہ منع جو ہے فقہا فرماتے ہیں اگلے جملے کو دیکھ کر کہ منع جو ہے یہ تنزیہی تھا، منع بہر صورت تھا، تحریمی یا تنزیہی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحریمی ہے، حرام ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے۔ جس طرح عام نماز صلاتکن فی بیوتکن خیر لکن، تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا نماز یہ بہتر ہے امام کے پیچھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر آپ کا گھر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے شر صفوف النساء اولھا، پہلی صفوں میں عورتیں کھڑی ہو جائیں یہ شریر صفیں ہیں، خیر صفوف النساء آخرھا، بہترین صفیں جو ہیں عورتوں کی وہ کیا ہے، وہ آخر میں۔ یہ شرعی قانون ہے، لیکن کس میں؟ نماز میں۔ اور کب؟ کہ وہاں بھی گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن عورت جنازے میں آئے اس کے لیے تو منع ہے، نہینا، ہم کو منع کیا جاتا تھا۔ یہ حدیث موجود ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کی شرکت بدعت ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، امام شافعی بھی منع فرماتے ہیں۔ تو میں نے جو یہاں پر نقطہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو سیکولر ہیں، وہ لوگ جو مذہب سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کے اندر جو احکام ہیں، پردہ، حدود، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم کافروں کو خوش کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنا جنازہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ جنازہ تو پڑھایا گیا نا، اللہ اکبر تو اس میں کہا گیا نا، تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، جنازہ پڑھنا چاہیے۔ تو جو جنازہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں اشارہ، حدیث میں صراحت موجود ہے، تو قرآن کے باقی احکام کو کیوں ہم نہیں مانتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حدود کا؟ یا دو عورتوں کی گواہی قبول ہے یہ ایک مرد کے برابر ہے، اس پر اعتراض کیا ہے انہوں نے۔ جس قرآن میں جنازے کا ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، حدیث میں تشریح ہے، اسی قرآن و حدیث میں تو حدود بھی ہے، جہاد بھی ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے یہ بھی ہے، تو اس پر کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ یا وہ لوگ جو شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلانے شہید سیاسی لیڈر، تو آپ شہید کو مانتے ہیں تو شہید کا لفظ قرآن و حدیث میں ہے نا، تو قرآن و حدیث میں تو اور بھی بہت کچھ ہے، تو ان کو بھی تو مانو۔ اللہ کے بندو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلو۔ پھر وہی نقطہ اٹھاؤں گا کہ پوری زندگی گزر گئی قرآن و حدیث کے احکامات کے اوپر اعتراضات پر اور اشکالات پر، اور جب آخری وقت آیا تو اسی جنازے کے ہم محتاج ہو گئے، جنازہ بھی پڑھا لیا، اللہ اکبر کی صدا بھی گونجی، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے اور جنازہ پڑھانا چاہیے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر اسی شریعت میں جنازہ ہے تو اسی شریعت میں حدود بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، اللہ کے احکام بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، شورا بھی ہے، خلافت بھی ہے، تو اس کو بھی لے لو نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ